الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستو احباب کرم فرماؤں کی خدمت میں مجھ بندہ خاکسار کا محبت برا سلام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ آپ تمامی دوستو احباب کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ اسلام کی روشنی آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستو احباب میں شیئر بھی کریں، اور ویڈیو کو اول سے آخر تک پورا دیکھا کریں، بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج جو میں آپ کے پاس آپ کے لیے موضوع لے کر آیا ہوں بہت ہی پیارا، آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا؟ مقصد ہمارا صرف محبت پھیلانا ہے، انتشار نہیں۔ قرآن اور حدیث میں انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا کہیں بھی منع نہیں کیا گیا ہے، کہیں پر بھی منع نہیں کیا گیا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ شرک ہر حال میں شرک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تھی تو شرک تھی، اور آج ہو تو شرک نہ ہو، یا کوئی بات ان کے دور میں شرک نہیں تھی اور آج آ کر وہ بات شرک ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک کام جس کا تعلق اگر زندے کے ساتھ ہو تو وہ شرک نہ ہو، اور وہی کام اگر مردے کے متعلق ہو جائے تو شرک ٹھہرے، کیونکہ اگر مردہ خدا کا، اگر زندہ خدا کا شریک نہیں ہو سکتا تو مردہ بھی خدا کا شریک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ دینے والی صرف اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کریم ہی کی ذات پاک ہے دینے والی، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ یہ کی عطا سے انبیاء اولیاء اس کی نعمتیں جس کو چاہیں جتنی چاہیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جب وہ تقسیم کر سکتے ہیں اللہ کے اذن سے، میں نے پہلے عرض کی کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے جس کو جتنا چاہے عطا کر دے۔ اب جس کو عطا کر دیا، اولیاء کرام انبیاء کرام باذن اللہ تعالی اللہ کے اذن سے جس کو جتنا چاہیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب جس سے جو تقسیم کر رہا ہو اس سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے۔ مزید یہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا فرض یا واجب نہیں ہے، نہ ہی یہ ہے کہ جو غیر اللہ سے مدد نہ مانگے وہ گناہگار ہوگا۔ ہرگز ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جو غیر اللہ سے مدد نہ مانگے وہ گناہگار ہوگا، اور ہرگز ایسا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا فرض ہے یا واجب ہے، جو نہیں مانگے گا گناہگار ہو جائے گا۔ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ ایک اچھا جو جائز عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید صراط مستقیم میں رب الجلال فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ ٹھیک ہے۔ نماز اور صبر سے مدد مانگو، یہ خود رب کائنات قرآن میں فرما رہا ہے۔ صبر اللہ ہے جس سے استعانت کا حکم ہوا، کیا نماز اللہ ہے؟ کیا نماز اللہ ہے جس سے استعانت کا حکم ہوا؟ کیونکہ رب کائنات خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہے نہیں؟ نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے۔ پھر دوسری آیت میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں جی، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ سمجھ آ گئی؟ اگر غیر اللہ سے مدد لینی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا ہے؟ اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ پھر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ مزاروں پہ جا کر بیٹے مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی اور بھی باذن اللہ تعالی بیٹا دے سکتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام
حضرت مریم سے فرمایا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، سورہ مریم کے اندر موجود ہے، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم سے فرما رہے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کی قبر قبولیت کی دعا، قبولیتی دعا کے لیے آزمودہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے اس سے بعد وفات بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی بھی حاجت ہوتی، کوئی مشکل وقت آتا، مشکل آتی، تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آتا اور ان کی برکت سے کام ہو جاتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ قرآن و حدیث میں کہیں پر اس پہ منع نہیں کیا گیا کہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے ایک اور دلیل سماعت فرمائیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ان کا مددگار اور جبریل اور نیک ایمان والے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار اور جبریل اور نیک ایمان والے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کے کام آنا ممکن ہے، لہذا مدد مانگنا اور مدد کرنا بھی جائز ٹھہرا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بندہ جب زندہ ہوتا ہے، زندہ بندے سے مدد مانگنا لینا جائز ہوتا ہے، کیونکہ وہ زندہ جو ٹھہرا، زندہ ہوا، تو اس لیے اسے کوئی مدد لی جائے۔ دلیل یہ پیش کرتے ہیں نا کہ اس سے مدد لینا جائز ہے دنیاوی طور پر، حالانکہ مدد دینا جائز ہے، لیکن موت کے بعد تو بندہ اپنے بدن پر قادر نہیں رہتا، تو یہ شرک ٹھہرا نا۔ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی بندہ زندہ تھا تو اس لیے جو ہے نا اپنا اس سے مدد لینا جائز تھا، اب بندہ مر گیا ہے، مردہ جو کہ کسی کام کا نہیں ہے، اب اس سے مدد دینا جائز نہیں ہے، یہ شرک ٹھہرا۔ تو تب اسی کیونکہ مدد طلب کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ مدد پہ جب وہ زندہ تھا تب تو اس سے مدد دینا جائز تھا، کیونکہ مدد لے جا سکتی، کیونکہ وہ زندہ تھا، اس پہ قدرت رکھتا تھا۔ اب وہ مر گیا، وہ قدرت نہیں رکھتا، لہذا یہ شرک ہے۔ تو اس حوالے سے عرض کروں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے شدہ امر ہے، بندہ زندہ ہو، قبر میں آرام کر رہا ہو یا زندہ ہو، دونوں صورتوں میں اپنے وجود پر قطعاً قادر مطلق نہیں ہے۔ بندہ زندہ ہو یا مر گیا ہو، بندہ زندہ ہو پھر بھی اپنے جسم پر قادر مطلق نہیں ہے، وہ رب نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ زندہ قابل غور بات ہے، مر گیا وہ بات کی بات ہے، بندہ زندہ ہے، رب نہ چاہے بندہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، رب نہ چاہے بندہ آنکھیں نہیں کھول سکتا، رب نہ چاہے بندہ قدم نہیں بڑھا سکتا، ایک قدم نہیں چل سکتا۔ زندہ بندہ بھی مطلق موجود اپنے جسم پر قادر نہیں ہے، اپنے وجود پر قادر نہیں ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن کے سوا باذن اللہ تعالی۔ ہاں رب چاہے چل بھی سکتا ہے، پھر بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ طے شدہ امر ہے کہ بندہ زندہ ہو یا قبر میں آرام کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں وہ اپنے وجود پر قطعاً قادر مطلق نہیں ہو سکتا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ اختیارات ہوتے ہیں جنہیں ہم حیات دنیاوی طور کے دوران استعمال کرتے ہیں، دنیا بھر کے معاملات سر انجام دیتے پھرتے ہیں۔ یہ اختیار اللہ کی عطا سے قائم ہے۔ اگر اس ظاہری حیات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا دیا ہوا اختیارات چھین لے تو بندہ ایک تنکا توڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ اگر بندہ، میں نے پھر وہی بات میں نے عرض کی نا کہ رب چاہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے نا۔
اللہ اکبر. یعنی وہ اللہ اختیارات چھین لے تو بندہ ایک تنکر توڑنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا دیا ہوا زندے بندے سے اگر اختیار چھین لے، وہ تنکا توڑنے سے بھی نہ، تنکا بھی نہیں توڑ سکتا. یہ بندہ چلتا ہے پھرتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی عطا ہے. ایک تنکا توڑنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. سوچیں، اس عالم کے باوجود بھی، اس عالم اسباب میں بندے کے جملہ اختیارات کا حقیقی مالک بھی اللہ ہے، اور اس کے باوجود بھی اس سے مدد طلب کرنا شرک نہیں. بڑی قابل غور بات ہے. بندہ زندہ ہے، زندے بندے سے کہ جی مدد مانگنا جائز ہے جی، کیونکہ زندہ ہے جی، وہ کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے، زندہ بندہ ہے جی، اس سے مدد دے سکتے ہیں. حالانکہ زندہ بندہ بھی ہے، پھر بھی وہ محتاج اللہ کا ہے. زندہ بندہ بھی ہے، وہ محتاج اللہ کا ہے. وہ قطعاً قادر مطلق نہیں ہے، اپنے وجود پر قطعاً قادر مطلق نہیں ہے. زندہ بندہ بھی ہے. اگر زندہ بندے سے مدد مانگے ٹھیک ہے جی، جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ زندہ ہے جی، وہ شرک نہیں ٹھہرا، کیونکہ زندہ بندہ ہے جی، وہ کر سکتا ہے. بلکہ زندہ بندہ جو ہے وہ بھی مالک کائنات کے اذن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اختیارات کے حقیقی مالک اللہ ہے، اس کے باوجود بھی اس سے مدد طلب کرنا شرک نہیں بلکہ حکم خداوندی ہے. بلکہ اس طرح موت کے بعد بھی اگر کسی بندہ بشر سے امداد طلب کی جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختار مانا جائے. یوں سمجھ لیجئے کہ رب کائنات کے اذن سے یہ کر رہا ہے. یعنی اولیاء کاملین سے، انبیاء کرام سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، پھر تو یہ ذہن میں رکھ لیں قرآن حدیث میں کہیں بھی سے منع نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے، ایک جائز عمل ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ رب کائنات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.